میں گزارش کرنا چاہوں گا میڈم جی سے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ اسکول آپ کا بن جائے، اس میں انشاءاللہ اگلے پلان میں میں ابھی کہہ رہی تھی زیڈی صاحب کو، آپ پروپوزل بناؤ، آپ کا پوری ایک ہم کمپیوٹر لیب رکھیں گے یہاں پہ بچوں کے لیے، کنڈر گارڈن رکھیں گے، آپ کھاؤ کنڈر گارڈن، یہ پریارٹی پہ رکھو، آپ کھاؤ کنڈر گارڈن، آپ کھاؤ لیبارٹری، کمپیوٹر لیبارٹری، گراؤنڈ انشاءاللہ وہ میں ڈسٹرکٹ اپیکس میں رکھوں گی، یہ تھا او پی آر آئی یہ رکھیں گے انشاءاللہ، اب یہ پیسہ میرے پاس ہے کہ مجھے دیکھنا ہے، اب انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈ بننا چاہیے اور شاندار بننا چاہیے۔ اس کے بعد تو تھیو میٹنگ جو ہو سکے گا مجھ سے وہ آپ کی بہن کرے گی، انشاءاللہ اگلے سال وہ ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن ٹائم آنے والا ہے، پارلیمنٹ الیکشن ہے۔ یہ جو مائگریٹری بورڈز ہیں جن کو عادت ہے گھومنے کی، مائگریٹری انگریزی میں کہتے ہیں مائگریٹری بورڈز، ہاں، جن کو عادت ہے دائیں بائیں بائیں دائیں دائیں بائیں، اپنے وقت میرے باڈی پائن میں ہمارا گاؤں ہے، 12 کروڑ میں نے 2 سال میں خرچ کیے، پورے کشمیر میں، جموں کشمیر میں ایک ہاسپٹل آیا جس کا ذکر پارلیمنٹ میں ہوا، میری یہ سارے علاقے کو فائدہ ہے، گاؤں نہیں بن سکتا ہے، لاکھوں روپے لوگ جاتے ہیں کیرلا خرچ کرنے خاطر وہ ٹریٹمنٹ، 200 سے زیادہ ٹیسٹ آپ کے فری ہوں گے، بہت سارے ٹیسٹ دوائیاں آپ کے فری ہوں گی، ایکسپرٹ ڈاکٹر یہاں ہوں گے، تو سارے علاقے کو فائدہ ہے۔ یہ جو دوسرا بیگ صاحب نے ڈیولپ کیا سارے علاقے کو فائدہ ہے۔ اب الگ بات ہے وہاں پر کچھ لوگ ہیں وہی مائگریٹری ورڈز جن کو یاد نہیں رہتا، جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوگا تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا۔ اور میری بات یاد رکھیے گا میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کو خدا بھی ساتھ دیتا ہے۔ میں پھر کہتی ہوں میں نے بڑی محنت سے کام کیا آپ لوگوں کے لیے، دفتر گئی میں جا کے میں نے یہ پروجیکٹس اپروو کروائے۔ ہم تو منشور کا سن، کوئی آپ کو بولے گا جناب یہ ساتھ دینا ہے یا مظفر بیگ کا ساتھ دینا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو، چپ کرے آپ ذرا، چپ کرے ایک بار، چپ کرے آپ ذرا بولو، یا ٹوٹی پھوٹی ہلکا ساتھ دینا ہے جس کو زنگ لگ گیا ہے کشمیریوں کو دھوکہ دے دے کے، یا آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے جو ایماندار نکلے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، زور سے بولو، ایماندار لیڈر کا دینا ہے کہ اس حل کا ساتھ دینا ہے جس نے کشمیریوں کو غلام بنانے میں کوئی کمی پیشی نہیں، ایماندار کریں گے آپ تو مجھے یاد ہے جب میں الیکشن لڑنے کے لیے ڈی ڈی سی آئی تو سب سے پہلے میرے پاس آپ لوگ آئے اور برا نہیں مانا، باڈی والا کے بارے میں میں نے یہ سنا تھا کہ جناب ایک آنکھیں بند کر ووٹ سکتے ہیں، بے شک برا نہیں مانا۔ بدقسمتی سے آپ لوگ خاص طور پہ اس پورے علاقے میں اگر کوئی گاؤں سب سے زیادہ ایکسپلائٹ ہوا وہ تھا باڈی والا، سچ ہے بالکل، کئی پروگرام تو بلاؤ باڈی والا کے لوگوں کو، کئی جلسہ تو بلاؤ باڈی والا کے لوگوں کو، تو آپ لوگوں کو جو ہے نام لیے بغیر 16-17 سال جی جناب خواب بھی دکھاتے رہے۔ اس کے بعد جب میں آئی مجھے پتا تھا، میں نے پہلے جب پارلیمنٹ الیکشن تھا کیوں وانی کا تو ہم پی ڈی پی میں تھے تو میں اس علاقے میں کمپین کرنے کے لیے آئی، تو میں نے کوشش کی، مجھے یاد ہے مشتاق صاحب کے بلال صاحب وغیرہ، میں نے ان سے کہا مجھے باڈی والا لے جاؤ، مجھے وہاں میٹنگ کرنی ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، میں سنوں گی ان کا آنکھیں بند کر کے خدا دے ہم پر کھوپڑی کی کوئی چیز سوچن سمجھن واسطہ ایک ہی گل ہے کہ باڈی والا والے لوگ جو ہیں ان کو بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ کہنا تھا تویش چاہ دیتے ہیں پلاس دے یہ ہے ہمارا ہائی اسکول، حیران ہو گئی میں دیکھا طالب صاحب کی طرف، میں نے کہا یہ ہائی اسکول ہے ایک کمرے میں کیا کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اسی وقت میں نے ڈائریکشن دی تحصیلدار کو یہاں زمین وغیرہ کا کر چیئرپرسن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بارہمولہ محترمہ جاتا ہے 8 کو مناتے ہیں نا وومنس ڈے، عورتوں کا دن،
تو ان کو ہم بتائیں گے کہ وہ ایک 8 مارچ ہی نہیں ہوتا ہے وومنس ڈے، ہر دن ہی وومنس ڈے، اگر ہم کو مائنس کرو گے تو چلو گے کیسے؟ اس لیے آپ کی بات سے میں بڑی متاثر ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ بہت کہتے ہیں نا دل سے جب انسان بات کرتا ہے تو دل سے جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اثر رکھتا ہے. تو آپ نے جو بھی بولا وتھ پیشن بولا اور اس میں بہت سچائی بھی تھی. اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے ایک پرٹیکولر فیملی کی تعریف کی، لیکن آپ بچوں کو جو کنوے میسج کرنا چاہتے تھے اس سارے کے پیچھے ایک میسج تھا کہ غریبی پسماندگی جو ہے نا وہ آپ کی ڈیسٹنی کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. ہم غریب ہیں تو ہم کچھ بن ہی نہیں سکتے، ہم پسماندہ ہیں تو ہم کچھ بن ہی نہیں سکتے. یہ نہیں آپ کی ڈیسٹنی کو ڈیسائیڈ کرے گا. آپ کا پیشن، آپ کی محنت، آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی نیت آپ کا فیوچر اور آپ کا کیریئر جو ہے وہ بنائے گا. اور اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی بہت بڑی پوزیشن پہ ہو. اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے، اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، لیکن آپ کچھ ایسا بنے کہ آپ آنے والی جنریشنز کے لیے کوئی مثال قائم کریں، کوئی کنٹریبیوشن ایسا ہو آپ کا کہ اپنے مزید اپنے انٹرسٹ اور اپنی فیملی کے بغیر سماج کے لیے جو کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں. بیگ صاحب کو میں کیا آپ کہانی سناؤں، آپ خیر دونوں کپواڑہ سے ہیں، آپ بھی ہمیں، اور ہیڈ ماسٹر صاحب آپ بھی کپواڑہ سے ہیں. تو تھوڑا بہت میں بریفلی بتاؤں گی کیونکہ ہماری یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو ضروری ہے جاننا. بیگ صاحب بھی آپ ہی میں سے ایک ہیں، یہی سے اسی علاقے سے، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں. لیکن یہ صرف ایک خاندان کی بات نہیں ہے، ایک علاقے کی بات نہیں ہے. اور کبھی کبھی کسی قوم میں یا کسی علاقے میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو اس علاقے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور وہ آسان بھی نہیں ہوتا. کیونکہ میں پھر کہتی ہوں کہ جب انسان اپنا آرام، عیش و آرام، بیگ صاحب کو کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ نے ان کو سب کچھ بخشا تھا. کوئی حرام کی کمی تھی نہیں سیاست میں. وکالت جب کرتے تھے تو لاکھوں روپے کماتے تھے. اس کو لات مار کے آئے اس وجہ سے آئے کہ میں ایک پسماندہ علاقے سے ہوں، پسماندہ گھر سے ہوں. اب جو کوئی 5 اسٹار ہوٹل جیسے گھر میں رہے گا اور سونے کی چمچ سے کھائے گا اور غریبی کی بات کرے گا تو وہ مذاق سا لگتا ہے. جس نے دیکھا ہوگا، اسی علاقے سے وہ پیدل جاتے تھے بارہمولہ جب وہ فرسٹ آئے اور انہوں نے ایڈمیشن لیا. اور کبھی کبھی اپنی بچیوں کو بتاتے ہیں، کہتے میرے پاس ایک ہی جوتا ہوتا تھا اور میں ایسے رکھتا تھا وہ جوتا، تو کہ پھٹ جائے گا جوتا، دوسرا کہاں سے لائیں گے. اور جب قصبے کے نزدیک پہنچتے تھے تو پھر وہ جوتا پہنتے تھے جب وہ قصبے میں انٹر کرتے تھے. اور جب 108 میں فرسٹ آئے اور انہوں نے بارہمولہ کالج میں ایڈمیشن لیا تو پہلی صف میں جب وہ بیٹھے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا، کسی نے نہیں مانا بیٹھنا. کئی پروفیسر جو تھے انہوں نے بیگ صاحب کو کہا آپ اٹھیے اور ذرا لیکچر ایک دیجیے. تو انہوں نے ایک لیکچر دیا تو 1 مہینے کے بعد اسی کالج کے بیگ صاحب جو ہے نا پریزیڈنٹ بن گئے. وہ پھر پڑھاتے تھے، اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتے تھے، ٹیچرز کو بھی پڑھاتے تھے. ایک تو JJM کے ہمارے 2 پروجیکٹس تھے، ایک تھا ہمارا ڈنمو میں، دوسرا حفیظ آباد ڈاروا. یہ 2 بڑے کرونک ایشو تھے پانی کے اور الحمدللہ وہ دونوں ریزالو ہو گئے. اس سے مزید ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے بہت پیسہ اس باری رکھا. آپ کو بتا دوں ہم نے سٹارٹ کیا کوہلنا سے. کوہلنا میں بہت ہی برے حالات تھے، وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے منڈے سے وہاں کام سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم گئے وہاں بانڈی والا میں بھی ہائی اسکول ہے، یہ مڈل ہے، یہ تقریباً 1 کمرے میں تھا. جب میں نے کمپین کے لیے گئی تو میں نے دیکھا 1 کمرے میں وہ تھا. پھر ان کا لینڈ ایشو آیا بہت زیادہ، لیکن وہ فالو اپ کر کے اللہ کا شکر ہے. اور پھر شکر ہے ان آفیسرز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے میری مدد بھی کی. تقریباً 3 کروڑ کا ہم نے بانڈی والا میں بھی جو ہے اس کا کام بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس سے مزید گوہن میں آج میرا یہ فرسٹ وزٹ ہے. اور اس کے بعد گوہن میں یہ لوگ تو میرے پاس نہیں آئے، لیکن پھر بھی میں نے تھرو SSY ان کو یہ پیسہ رکھا تھا ایڈیشنل اکاموڈیشن اور یہ سب. اس سے مزید میں نے اپنے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جتنا آپ کے زون کے ایشوز ہیں ڈفرینٹ اسکولز کے وہ دیکھیے کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے ان کو ایڈریس کیا جائے. یہاں میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم جب پہلے حکومت آیا کرتی تھی، جس حکومت میں بیگ صاحب فائنینس منسٹر اور پلاننگ منسٹر تھے، تب اسکول ایجوکیشن پہ کام ہوا، بہت سارے اسکول اپ گریڈ ہوئے، ہائر سیکنڈریز بنی. اس کے بعد یہ رک گیا. 4-5 سال یہ سلسلہ چلا. بہت سارے بچے ہمارے جو ہے وہ ان کو امپلائمنٹ بھی ملا. ایک گاؤں کا ذکر کروں گی، بانڈی پائیں، جہاں 45 لڑکے جو ہیں وہ نوکری لگے ایجوکیشن میں. تو امپلائمنٹ بھی ہوا، اوبیسلی انفراسٹرکچر بھی امپروو ہوا. اور اس کے بعد لیکن بریک لگ گیا، کافی دیر جو ہے ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں ہوا. لیکن پریزنٹ رجیم جو ہے اسپیشلی LG صاحب کا یہ رہا کہ ایجوکیشن سیکٹر ہمارا پریارٹی ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے فنڈنگ جو ہے 1000 کروڑ ہمارا ڈسٹرکٹ کا جو ہے کیپیکس کا ہے.
अब ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है आने वाला है, इसीलिए मैंने बड़े एमरजेंसी में जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करवाए। अदरवाइज़ आप देखते कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने जिस तरीके से रेशनलाइज़ किया इसको और काम किया एजुकेशन सेक्टर पे, आरएनबी सेक्टर पे या पीएचई पे या फॉर एग्जांपल ये इसको क्या कहते हैं पीडीडी पे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से मैं वो सब नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि 2 साल में जो है 2-2.5 साल में जब से ये काउंसिल बनी और इन्होंने कितना काम किया, 3 टायर सिस्टम में कितना काम हुआ। खैर ये उससे ऊपर थे, ये कैपेक्स के काम थे, ये एसएसवाई के काम थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हो गए, कुछ स्टार्ट हो गए, कुछ चल रहे हैं।